انتہائی لیتھل عالمی مالیاتی ادارے ایک طرف، خوفناک معاشی بحران دوسری طرف، اور خوفناک پولیٹیکل بحران ایک دوسرے کے گریبان ہاتھوں میں۔ کوئی وے آؤٹ ہے، کوئی رے آف ہوپ ہے ڈاکٹر صاحب؟ فی الحال تو مجھے کوئی رے آف ہوپ نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ ایک طرف بروٹل آئی ایم ایف ہے اور دوسری طرف ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا۔ کچھ چیزوں کو جان بوجھ کے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، کہ خراب کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی جو کیفیت ہے اس ملک کی، کبھی آپ نے بھی تصور کیا ہوگا، نہ میں نے کبھی تصور کیا کہ اپنی زندگی میں کبھی پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو اتنے گمبھیر حالات میں دیکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک وقت میں ہوئی ہیں۔ نمبر 2، کوئی ایک ایسا وائس آپ کو نہیں مل رہا ہے پاکستان میں جو کہیں سے نکلے اور پھر ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے کہے کہ یار خدا کے واسطے اپنے ملک کی طرف سے دیکھو۔ پاکستان میں یعنی اس طرح کے چیلنجز ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں۔ 1998 میں جب ہم نے نیوکلیر دھماکہ کیا تھا تو ہم پہ جب سینکشن لگے تو ہم بھی اسی طریقے سے اکنامک کرائسس میں آ گئے تھے، لیکن اس وقت ایک گورنمنٹ تھی اور اس گورنمنٹ پہ لوگوں کا ٹرسٹ تھا، جس کی وجہ سے ہم نکل کر چلے آئے اس کرائسس سے۔ آج اس سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے کرائسس، کیونکہ کرائسس کریٹ کیا گیا ہے ملک میں، لوگ نے اندر سے بھی مل کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کہا میں نے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے حال میں کوئی پاکستان میں اس وقت ایک بھی ایسا سینئر وائس نہیں مل رہا کہ جو ان سب لوگوں کو اکٹھا کرے اور ملک کے واسطے ان کو اکٹھا کر کے ان سے کہیں کہ خدا کے واسطے ملک کو خیال کرو۔ تو یہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے پاکستان کے لیے کہ اکنامک کرائسس، پولیٹیکل کرائسس، ان دی ایبسنس آف اینی سین وائس ان دی کنٹری۔ یہ بڑا ڈیڈلی کمپٹیشن ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں کچھ نا معیشت کے یعنی کنکریٹ سوال ظاہر ہے آپ کے علاوہ کس سے کریں گے؟ 4-5 بلین کے یا 4 بھی لوگ کہہ رہے ہیں بلین ڈالر ہے، 1.1 بلین جو ہے وہ ورلڈ بینک نے آج ہولڈ کر لیا ہمارا۔ اور کل میں حفیظ پاشا صاحب سے بات کر رہا تھا، آپ کا بھی ٹیک لوں گا، وہ کہتے ہیں کہ اگر پروگرام لے لیں تو کوئی 30-35% ہی انفلیشن بڑھے گی، نہ ہوا تو 70-80% چلی جائے گی۔ ڈو یو تھنک دس از دی سینیریو کلوزر ٹو ریالٹی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کے اچھا ہوا آپ نے سوال اٹھا دیا۔ جب میں منسٹری میں تھا 1998 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی ہمارے پاس چونکہ ڈالر ہم پہ اکنامک سینکشن لگا ہوا تھا۔ آج تو سینکشن تو نہیں ہے، لیکن اس وقت سینکشن لگ گیا تھا ہم پہ اور کہیں سے پیسے نہیں آ رہے تھے، لیکن ہم ہر ڈیٹ کی پیمنٹ اپنے ٹائم پہ کیے چلے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ بھئی آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا، اگر ہم نے ڈیفالٹ کیا تو کیا ہوگا۔ تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ذرا وہ سینیریو بناؤ کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو کیا بنے گا۔ تو میں وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ بات بتائی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس راستے پہ ہم نے نہیں چل رہا ہے بالکل۔ تو وہ کیا تھا؟ دیکھیں، کوئی ملک ڈیفالٹ کب کرتا ہے؟ جب اس کی جیب میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ادائیگی کے لیے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں۔ تو جب اس کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے تو ہم جیسا ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ جو کنٹری ہے وہ کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے جیب میں کیش نہیں ہوں گے۔ وہ لیٹر آف کریڈٹ اس کا کھل نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کوئی جو کرسپونڈنگ بینک ہوگا وہ تو کہے گا آپ نے جو ڈکلیئر کر دیا ہے آپ کے تو جیب میں پیسے نہیں ہے، ڈیفالٹ کیا ہوا ہے آپ نے، تو کیسے ہم آپ کو گارنٹی دیں کہ آپ جب یہ آپ کا مال آئے گا تو آپ پیمنٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو آپ کے تمام امپورٹ جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ خوردنی تیل ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ آٹا ہو، جو بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ اپنے گیس امپورٹ کر رہے ہیں یا ہم تیل امپورٹ کر رہے ہیں، دوائیں امپورٹ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم وہی امپورٹ کریں گے جس کے لیے ہمارے پاس جیب میں کیش ہے۔ جب کیش نہیں ہے تو ہم کوئی چیز امپورٹ نہیں کریں گے۔ تو جب آپ کی را مٹیریل انڈسٹری کی نہیں آئے گی تو انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ جب آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگا تو آپ کے سڑکیں بھی اندھیری ہو جائیں گے، آفس سے دفتر بھی اندھیرے میں پڑ جائیں گے، ہر چیز اندھیرا ہو جائے گا۔
جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے دوائیں نہیں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. لوگ جو اس قسم کے مریض ہیں اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ ان کو دوائیں نہیں ملیں گی, ہسپتال میں بحرانی کیفیت ہوگی, پیٹرول کے لیے لمبے لمبے لائن لگی ہوئی ہوں گی, اور بٹ آئی کین گو آن اینڈ آن. آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ ہمارا جو پی آئی کا جہاز جاتا ہے باہر, وہ کہاں لینڈ کرے گا؟ لینڈنگ چارج کے لیے پائلٹ کو جیب میں پیسے لے کے جانے پڑیں گے کیش کی شکل میں کہ جی ہمیں لینڈ کرنے کی اجازت دے دیں, ہم پیسے جیب میں لے کر آ رہے ہیں. تو وہ آپ کو اترنے کی اجازت دے گا اور پھر آپ وہاں کیش پے کریں گے ان کو. ابھی تو بعد میں اکاؤنٹ سیٹل ہو جاتا ہے نا, ہمارے دفاتر ہیں وہاں پر پی آئی کے ان کے ذریعے سے وہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے. وہ نہیں ہو سکے گا تو جہاز بھی آپ کے رک گیا, کوئی ملک سے باہر نہیں جا سکتا. ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو روک رہا ہوں, ایک سوال بڑا اہم ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے اگلے ہفتے ڈالر آ رہے ہیں, آسمان سے آ رہے ہیں, باہر سے آ رہے ہیں. یہ کیا اس کی کیا ریشنل ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ کچھ ارینجمنٹ کیا ہوگا کہیں سے تو وہ آ رہے ہوں گے. مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں, لیکن اگر گورنر نے یہ بات کی ہے تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ضرور ہوگا کہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو وہ اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا سکون تو نہیں لے سکتا, میں کہوں گا کہ سکون لے سکتا ہے گورنر, لیکن یہ ہے کہ جو بحرانی کیفیت آج کل مارکیٹ میں ہے شاید اس میں کچھ کمی آ جائے. شاید کچھ لوگوں کے ایل سیز وغیرہ کھلنے لگیں, کچھ امپورٹنٹ آئٹمس کے ایل سیز کھلنے لگیں. ابھی تو سب بند کیا ہوا ہے ہم نے, اللہ کرے ایسا ہو. وہ تو ورچولی مجھے رپورٹ ہوا, ایسے سوشل میڈیا پہ کہنا تو نہیں چاہیے, کہ وہ آلموسٹ they had tears in their eyes کہ خدا کا واسطہ ایل سیز کھولیں. ڈیمریج جو ہے وہ 3 گنا ہو گیا ہے اس چیز سے جو ہم منگوا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے آج وہ جو ہمارے بزنس لیڈر نے جو پریس کانفرنس بھی کیا ہے, میں نے اس کو بھی دیکھا ہے. جو سوال وہ کر رہے تھے ایک دوسرے سے اس کو بھی دیکھا ہے. میں نے گورنر صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے. دیکھیں گورنر کیا کر سکتا ہے, گورنر کے پاس جیب میں پیسے تھوڑے سے رہ گئے, اب اس نے اس کو مینیج کرنا ہے. ہمارے جو لوگ ہیں بزنس مین وغیرہ, یہ اسی طریقے سے بزنس ایز یوزول کے طور پہ, اب ظاہر سی بات میں ان کو بلیم تو نہیں کروں گا, ان کا کارخانہ ہے, انہوں نے کہیں مال پہنچانا ہے, کسی ٹائم پہ پہنچانا ہے, وہ را میٹیریل امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کا انسل نہیں کھلتا ہے, تو ان کی شکایت بجا ہے. لیکن میں گورنر کے پوائنٹ آف ویو کی طرف سے دیکھتا ہوں اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, وہ کیا کرے؟ کیا اسی طریقے سے جیسے بزنس ایز یوزول تھا, جو بھی ایل سی آتا تھا سب آنر ہوتے تھے اور سب کھلتے رہے ہیں, ڈالر اسٹیٹ بینک دے رہا ہے, کیا وہ اسٹیٹ بینک اب کر سکتا ہے؟ دی آنسر از نو, نہیں کر سکتا ہے. تو وہ اب مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ 4 بلین ہے, اس کے مزید نیچے نہ چلا جائے. وہ 4 بلین اس کے جو پاس پڑے ہوئے ہیں اس کو کسی طریقے سے کھینچتے جاؤ, وقت گین کرتے جاؤ. یہ وقت گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دوران کہیں سے کوئی پیسہ ویسے آ جائے تو تھوڑا سا ریزرو میں ہمارا اضافہ ہو. جی اچھا ڈاکٹر صاحب ون لاسٹ کویسچن. کیا دیکھیں ایک کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ they will not let us down, گرنے نہیں دیں گے, نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, this and that, ناک پانی سے باہر رکھیں گے. Do you buy this? دیکھیں پتہ نہیں کون کہہ رہے ہیں, لیکن میری بھی کچھ ہمارے دوست احباب ہیں پاکستان کے, ان سے میری بھی بہت باتیں ہوئی ہیں اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں, اور میں آپ کو وربٹم کوٹ کر رہا ہوں وداؤٹ نیمنگ دوز دوست, کہ دیکھو تم لوگوں نے اپنے گھر میں آگ لگائی ہوئی ہے اور ہمیں کہتے آؤ ہمیں بچاؤ اس آگ سے. ہم کیسے تمہیں بچا سکتے ہیں اس آگ سے؟ پہلے آپ اپنے گھر کی آگ کو تو بجھاؤ تاکہ ہم آئیں اور آپ کا ہاتھ تھامیں. ہم آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے, یہ لفظ انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے, ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے, لیکن خدا کے واسطے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو پہلے. تو ڈو یو سی یہ میسج تھا ان کا ہمارے لیے؟ جی مجھے میسج انہوں نے کنوے کیا, جو ریلیونٹ کوارٹر ہو سکتے ہیں میں نے وہاں بھی ان سے شیئر بھی کیا اس چیز کو. لیکن ڈو یو تھنک یہ لگتا ہے یہ ریئلائزیشن ہے ٹاپ پہ جو لوگ یہاں کے مالکان ریاستی کہہ لوں؟ ناٹ ایٹ آل, کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے. ان کے نزدیک بزنس ایز یوزول ہے. پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, روز کیا ہو رہا ہوتا ہے سیاست میں, آپ سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کنسرن ہے؟ یہ آخری سوال یہ کہ یہ اگر یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ 4 بلین جو ہم نے روکے ہوئے ہیں اور اسے بچانا بھی چاہ رہے ہیں,
تو ڈو یو تھنک کہ یہ کیسے بچ پائیں گے؟ کیا ڈپلیٹ خدا نہ خواستہ، اللہ گاڈ فوربڈ؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو سری لنکا کے جو کیفیت تھی نا فروری کے مہینے میں یا مارچ کے مہینے میں، ان کے بھی ڈالر ہماری طرف سے ختم ہوتے چلے جا رہے تھے، کم ہوتے چلے جا رہے تھے، تو ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے کہ کی چیزوں کو امپورٹ کر سکے، تو وہاں پر شارٹیجز چیزوں کی ہو گئی، قیمتیں بڑھنے لگی، اور اس کے بعد مہنگائی بھی بڑھنے لگی، پیٹرول نہیں مل رہا ہے تو لائنیں لگ گئی ہیں، تو ایک بحرانی کیفیت میں سری لنکا آ چکا تھا فروری اور یا مارچ میں۔ آج جو میں دیکھ رہا ہوں، جو بزنس مین نے جس طریقے سے چیخ و پکار کی ہے، یہ وہی سری لنکا آف فیبرری آف مارچ ہے۔ ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ سری لنکا نے آفیشیلی ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم اب ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں، ہم کوئی ڈیٹ کی پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ 12 اپریل 2022 کو کیا تھا۔ ہم فروری مارچ میں اس وقت جو سری لنکا تھا جہاں تھا، آج ہم وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سر کیا باٹم آ گیا ہے؟ سری لنکا کا باٹم آ گیا ہے؟ کیا وہ واپس آ رہا ہے؟ نہیں، سری لنکا ابھی تو نہیں آ سکے گا۔ سری لنکا بہت لمبے مدت سری لنکا ایک مسائل میں پھنسا رہے گا، میں آپ کو بتا دوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یو آلویز انلائٹن اس۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکلویہ نیوز انڈیا۔